خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم قضات کی کتاب میں سے مطالعہ جاری رکھیں گے اور آج کی اسٹڈی کا عنوان ہے عہد کا نہ بجھنے والا چراغ۔ اور اس سال کا اختتام ہونے والا ہے اور ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جب دسمبر قریب آنے والا ہے آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ کیا ہم اس سال کے اختتام پر شکر گزاری، شادمانی سے بھرے ہوں گے یا ہماری زندگی میں پچھتاوا ہوگا؟ ہمارا خدا وعدوں کا خدا ہے اور وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن اچھا ہے کہ ہم ہر مہینے اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ کیا ہر مہینے کے اختتام پر، ہر سال کے اختتام پر شکر گزاری، شادمانی ہے یا پھر پچھتاوا اور ہمیں یکے بعد دیگرے توبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی میں بار بار توبہ ہی کرتے رہتے ہیں یا شکر گزاری سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور اچھی بات ہے کہ ہم بار بار توبہ کرنے کے بجائے یہ کہیں خدا من تیری شکر گزاری کہ میں نے یہ کام بھی جو تو نے مجھے کہا تھا کر لیا اور میں اگلے کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر ہی ہم مالک سے شاباش پائیں گے اور تھوڑے میں دیانت دار رہنے کے باعث بہت سی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ توبہ کیوں کر ضروری ہے، آج ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا رخ موڑ لیں اور جو پہلے آپ کرتے تھے نہ کریں، گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹیں۔ آج کا حوالہ ایسے ہی لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو بار بار گناہ کرتے۔ پچھلی دفعہ ہم نے 8 باب ختم کیا تھا اور 9واں باب چھوڑ دیا تھا۔ 9واں باب جداؤن کی وفات کے بعد کے حالات کو بیان کرتا ہے، اور یہاں پر 10ویں باب میں شامل ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابھی ملک بھی وفات پا چکا ہے۔ ابھی ابھی ملک وفات پا گیا اور ابھی ملک جو تھا یہ جداؤن کے بیٹوں میں سے تھا۔ کیا آپ ایک پاسبان چاہتے ہیں یا پھر کئی پاسبان چاہتے ہیں؟ اور اور پھر 70 بادشاہ ہونے کی صورت میں لوگوں نے کنفیوز ہو جانا تھا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوربل کے سب بیٹے جو 70 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں۔ یہ ابھی ملک نے یہ سوال کیا تھا، یا یہ کہ ایک ہی تم پر حکومت کرے۔ 9ویں باب میں اگر آپ دیکھیں، اور ہم تو ایک ہی بادشاہ کی عبادت اور پرستش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی ملک نے بھی یہی پوچھا تھا کہ کیا تم 70 بادشاہوں کے متحد رہنا چاہتے ہو یا میرے عہد اقتدار میں؟ اور ابھی ملک نے 3 سال بطور بادشاہ حکومت کی،
ابی ملک ابی ملک میرا بات ابی ملک کے نام کا معنی ہے میرا باپ بادشاہ ہے. سو ابی ملک جو ہے وہ خدا کو اپنا بادشاہ مانتا تھا، اور یہ وہ بادشاہ ہے جسے خدا نے اپنے لیے چنا تھا. اور ابی ملک جو ہے اپنا عہد اقتدار پورا کر کے اس دنیا سے چلا گیا. جدعون کے وسیلہ سے خدا کے وعدے پورے اور خدا نے عظیم کام کیے. اور یہاں پر انسانی ہٹ دھرمی کی تصویر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہاں پر ہم 10ویں باب میں تولا کے تعلق سے پڑھتے ہیں. 10ویں باب میں سے، اور ابی ملک کے بعد تولا بن فوا بن دو جو اشکار کے قبیلے کا تھا، اسرائیلیوں کی حمایت کرنے کو اٹھا. وہ افرایم کے کوستانی ملک میں سمیر میں رہتا تھا. وہ 23 برس اسرائیلیوں کو قاضی رہا اور مر گیا اور سمیر میں دفن ہوا. پھر یائر اس کے بعد جلادی یائر اٹھا اور وہ 22 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا. اس کے 30 بیٹے تھے جو 30 جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اور ان کے 30 شہر تھے جو آج تک ہوت یار کہلاتے ہیں اور جلاد کے ملک میں ہیں. اور یائر مر گیا اور کامون میں دفن ہوا. اور چھٹی آیت جو ہے یہ افتح کے بارے میں ہے. اور بنی اسرائیل خدا ان کے زور پھر بدی کرنے اور بالیم اور استارات اور ارام کے دیوتاؤں اور سیدا کے دیوتاؤں اور مواب کے دیوتاؤں اور بنی امون کے دیوتاؤں اور فلسطینوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے اور خداوند کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی. کتنے دیوتاؤں کی وہ پوجا کرتے تھے. اور یہاں پر افتح کے دور میں لوگ مختلف دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے تھے. جداؤن، دبورہ، شمجر، 8 باب کی طرف اگر آپ واپس لوٹیں، اور یہاں پر 8ویں باب میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک عجیب صورتحال ملے گی جس میں بنی اسرائیل پڑے ہوئے تھے. ان کے دور میں کتنی برس ایمان رہا؟ اور جب تک جدعون رہتا یا کوئی بھی قاضی رہا، امن و امان رہتا اور روح خدا کے ساتھ چلتے. اور اور پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ 1 یا 2 معبودوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بالیم، استارات، ارام، سیدا، مواب، بنی مون کے دیوتاؤں اور فلسطینوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع کر دی ہے. کیوں میں بعض کا جنگ ہار جاتا ہوں؟ کیوں مجھے بار بار توبہ کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا ہے. کیا میری بھی صورتحال تو ایسی نہیں ہے؟ ہر بار خدا ان کو موقع دیتا کہ وہ راہ راست پر آ جائیں. کیا ہم بھی ان اسرائیلیوں کی طرح ہیں؟ ہر دفعہ جب گناہ آتا ہے، اور یہاں پر بھی گناہ شدت اختیار کرتا چلا گیا، اور اگر ہم برگشتگی کی اس راہ پر جانے سے باز نہ آئیں گے، تباہی اور بربادی ہے.
میری دعا ہے کہ آنے والا سال ہمارے لیے تسلی، برکت، بحالی کا سال ہو اور ہم برگشتگی کی راہ پر نہ جائیں۔ اور ہمارا کس ایمان سے، کس عقیدے سے لگاؤ ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں میری ایمان کی زندگی کیسی ہے؟ اگر میرا ایمان حقیقی ہے، اگر اپنے آپ سے پوچھ کیسے میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھتا ہوں؟ اگر نہیں تو آپ کو حقیقی طور پر یسوع کو جاننے اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اور اگر اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو یہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اور کیا آپ احساس جرم میں مبتلا رہتے ہیں؟ کئی طرح کے معبود آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو پولس رسول کی طرح آپ کہہ سکیں میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ اگر آپ ایمان کی زندگی بسر کرتے ہیں تو راست بازی کی زندگی گزاریں گے اور کسی بھی دوسرے عقیدے کی طرف آپ راغب اور قائل اور مائل نہیں ہوں گے۔ میں اس لیے یہ باتیں کروں تاکہ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میرا یسوع مسیح پر ایمان کیسا ہے، میری ایمان کی زندگی کیسی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کچھ حاصل کرنے کے لیے ایمان کی دوڑنی ہوگی، برکت پانے کے لیے ایمان کو محفوظ رکھیں، راہ حق پر چلیں۔ لیکن اگر آپ ایمان سے خالی یا غلط ایمان سے معمور ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس سال اپنے آپ سے پوچھیں جو آنے والا سال ہے میں کیسی زندگی گزاروں گا اور کیسے نئے سال میں داخل ہوں گا۔ اس سال پر غور کریں، میں نے اس سال کو کیسے گزار دیا جب یہ سال اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، کیا میں شاباش کا مستحق ہوں؟ ایمان کے تعلق سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ بطور پاسبان، بطور ایماندار آپ کی زندگی کیسی ہے؟ اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں۔ بطور مسیح آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کے لیے نمونہ ہیں؟ کیا آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہیں؟ یا ہمارے ایمان پر لوگ انگلی اٹھاتے رہتے ہیں، آپ کے طرز زندگی پر لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں؟ جب آپ دوسروں سے ملتے ہیں تو کیا لوگوں کو آپ کی زندگی سے مسیح نظر آتا ہے؟ کیا آپ واقعی ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان حقیقی اور زندہ ہے؟ کیا آپ کا ایمان اعمال سے ظاہر ہوتا ہے؟ ایمان اور مذہب دونوں چیزوں کا ایمان موازنہ کرنا ضروری ہے۔ کہ آپ مذہب کی زندگی گزار رہے ہیں یا ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے اعتقادات اور مذاہب ہیں لیکن ایمان صرف مسیح کے پیروکاروں کے پاس ہوتا ہے، وہ ایمان سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ایمان جو ہے وہ مذہب کی زندگی سے مختلف ہے۔ مذہب اور مذہبی زندگی آپ کو ایمان میں داخل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ رسم و رواج اور قید قانونوں پر پابندی کا نام ہے۔ اور اگر آپ تمام چیزوں پر کاربند ہو بھی جائیں تو بھی آپ زندگی حاصل نہ کر پائیں گے۔
لیکن یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے بعد آپ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اور اس دنیا میں فتح مند زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا کہ بندہ میرا بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ اور اپنی زندگی کو دیکھیں، پولس رسول نے کہا کہ میری امانت بنو، کیونکہ وہ ایمان کی زندگی پر چلتا تھا، اور اس کا بھی ٹارگٹ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میری امانت بنو جیسا میں مسیح کی امانت بنتا ہوں۔ بہت سے لوگ جو ہیں کلیسیا کے ساتھ بہت زیادہ ان کا لگاؤ ہوتا ہے، وہ کلیسیا کے انتظام و انصرام اور پروگرامز میں وقت گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، حقیقی ایمان ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ خدا جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے، کیا ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ اور ایمان کی آپ پیمائش نہیں کر سکتے۔ اگر خدا مجھ سے کسی کام کی توقع کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، تو میری جاں فشانی ہونی چاہیے کہ میں 100% اس کو کروں۔ مجھے 100 گنا پھل لانے کی ضرورت ہے، اگرچہ دوسرے 60 گنا پھل لائیں، اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا بھی پھل لاتا ہے۔ لیکن یہ منحصر ہے کہ آپ کتنی جافشانی کرتے ہیں، کتنا زیادہ کلام پر توجہ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ اپنے نیک اعمال پر مطمئن رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں راست باز ہوں۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے، خدا سے پوچھے کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں وہ راست ہے، تیری نظر میں ٹھیک ہے؟ اور ایمان یہ نہیں کہ آپ کلام میں پڑھیں یہ لکھا ہے اور اس پر عمل کریں، اور یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی کلام کی ان باتوں پر میں نے عمل کر لیے تو میں ٹھیک ہوں، میں راست باز ہوں۔ کیا دیکھنا یہ کہ کیا میں خدا کے معیار تک پہنچ گیا ہوں، یہ ہے ایمان۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے۔ یسوع نے ایمان اور مذہب کے درمیان 2 معیار ہمیں دکھائے، اور قاضیوں کے دور میں لوگ لکھے ہوئے کلام پر عمل کرتے تھے، خدا کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے۔ اور بہت سے لوگ کہتے جی میں نے خدا کو اتنا وقت دے دیا، اتنا روپیہ پیسے دے دیا، اب ٹھیک ہے۔ اور لوگ کہتے جی اتنا ہدیہ، اتنی دعائیں کی دی، اتنی خدا کی خدمت کی ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ مذہب ہے، یہ جسمانی دینداری ہے۔ اور بنی اسرائیل بھی ایسی زندگی بسر کر رہے تھے کہ دوسروں کے لیے بھی کوئی اچھا نمونہ نہیں تھے۔ بنی اسرائیل بھی دوسرے مذہب اور دیوتاؤں کی پیروی میں ان جیسے ہی بنتے چلے جا رہے تھے، اور ہمیں غور و فکر اور سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میرا خدا واقعی زندہ خدا ہے جس سے میں بات چیت کر سکوں اور وہ اس معیار پر میں پہنچوں جو اس نے میرے لیے مقرر کیا ہے؟ کیا آپ خدا کی پرستش اور عبادت کریں گے کہ دوسری معبودوں کی پیروی کرنے والے آپ میں فرق دیکھ سکیں؟ بت پرست لوگ آپ کی زندگی میں ایک فرق دیکھیں۔ کلیسیا میں آنے سے، ہدیہ جات دینے سے اور لکھے ہوئے کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ خدا کے معیار پر آنے کا یقین نہیں لے سکتے۔ ایمان
بہت سی کلیسیاؤں اور زندگیوں میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو ہیں مذہب کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ شریعت پرستی کر رہے ہیں اور دوسرے مذاہب کا ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہ ہو۔ ہمیں دوسرے مذاہب کے طور طریقوں کو نہیں اپنانا۔ بہت سے دیگر مذاہب کے اثر و رسوخ، تعلیمات اور رسم و رواج مسیحت میں بھی آ گئے ہیں۔ جب خدا لوگوں سے بھلائی کرتا، جدعون کے دور میں بھی خدا نے لوگوں کو دکھایا کہ میں بھلا ہوں، اور اس نے ان کے ساتھ نیکی کی اور لوگ خدا کی طرف رجوع لائے۔ لیکن جو ہی کوئی قاضی اپنا اقتدار ختم کر کے رحلت فرما جاتا تو وہ پرانی راہوں پر نکلتے، وہ خدا سے منحرف ہو جاتے اور دوسرے معبودوں کی طرف رجوع لے آتے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ ایمان میں ثابت قدم اور قائم رہیں۔ اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا خدا میرے لیے کیسا خدا ہے۔ کیا میری راہیں اس کی نظر میں مقبول ہیں؟ کیا میں خدا کے معیار کے مطابق ہوں؟ کیا خدا کے ساتھ میرا زندہ رشتہ اور تعلق ہے؟ ایک ایک اور حوالہ، لوکا 8، لوکا 8 باب یہاں پر ہم یہاں پر اس شخص کے تعلق سے پڑھتے جس نے یسوع سے یہ کہا تھا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی کو حاصل کروں؟ اور یسوع نے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، تو حکموں کو تو جانتا ہے۔ اور لیکن اس شخص نے کہا کہ میں نے ان حکموں پر بچپن سے عمل کیا ہے۔ اور لیکن یسوع کو اس پر ترس آیا، اس نے کہا جا اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے آ جا، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اور وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ اور پھر یسوع نے کہا یہ صورتحال دے کر کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، اور ایک امیر آدمی کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک دولت مند شخص نظر آتا ہے، اور یہاں پر لوگ اپنی زندگی کی تلاش میں دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ مذہب کی بنیاد پر خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، اور اس کی مذہبی دینداری اس کو ہمیشہ کی زندگی اطمینان سکون نہ دے سکی۔ ایمان سے خالی تھا اور وہ شریعت پرستی میں پڑا ہوا تھا۔ کیا ہم اب دینداری کی زندگی گزار رہے ہیں جو مذہب پرستی سکھاتی ہے، یا پھر ایمان سے خدا ان کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اور وہ شخص جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، وہ انہیں جیون ساتھی کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ
جو ایماندار ابھی غیر شادی شدہ ہیں وہ دولت مند لوگوں کی تلاش نہ کریں اپنے جیون ساتھی ہونے کے لیے، بلکہ ایمان سے چلنے والے ساتھیوں کی تلاش کریں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کیسے ایمان کو ہم قائم رکھ سکتے ہیں، کیسے ایمان کو مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ اور ایمان وہ ہے جو ہمارے اعمال سے ظاہر ہو، کیونکہ ہمارے اعمال ہی سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور کسی چیز کو قائم اور مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ایک چیلنج لینا پڑتا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ ایمان سے چیزوں کو تھام لیں اور قبول کریں، اور کسی خاص معیار تک آپ کو پہنچنا ہے جو ہے وہ مقصد حیات ہو، اور آپ ادھر ادھر کئی دوسرے مالکوں کی تلاش نہ کریں، یسوع کو اپنا مالک اور خداوند بنائیں۔ آپ کیا دوسروں سے کسی چیز کی توقع کر رہے ہیں کہ آپ دوسروں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شریعت پرستی کی بنیاد پر خدا کی بادشاہی میں نہ جائیں گے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کی زندگی میں ایک خلا رہ جائے گا جو صرف اور صرف ایمان سے پورا ہو سکتا ہے۔ میں کیا کروں؟ یہ شخص سب کچھ کرنے کے باوجود، شریعت پرستی کے باوجود بھی اس کی زندگی میں خلا تھا، اور پوچھ رہے تھے کہ میں کیا کروں؟ اب کیا ہم اپنے ایمان سے خدا کی بادشاہی میں جائیں گے یا ایمال سے؟ جہاں یہاں پر اس نے کہا آئے نیک استاد، بڑی اچھی نیت، بڑے مقصد، اچھے مقصد کے ساتھ وہ یسوع کے پاس آیا اور اسے کہا نیک استاد، اور یسوع نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ آپ کو یسوع نے کہا کہ اگر تو واقعی ایمان سے بھرا ہوا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ میں نیک ہوں، تو پھر آپ کو اس چیز کا سنجیدگی سے احساس ہونا چاہیے اور اپنا مال اسباب بیچ کر میرے پیچھے آ جاؤ۔ اور وہ یسوع کو نیک استاد کہہ رہا تھا، اور سب کچھ کرنے کے باوجود وہ ایمان سے خالی تھا۔ اور یسوع نے کہا کہ نیک تو ایک ہی ہے، وہ خدا کی طرف اشارہ کر رہا تھا، خدا کے معیار کو بیان کر رہا تھا کہ ہمیں خدا کے معیار کے مطابق بننا تھا کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکیں۔ یسوع ہی نیک استاد ہے، یسوع جیسے معیار پر ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے آنا ہوگا۔ یسوع نے کہا کوئی نیک نہیں، صرف ایک ہی ہے، وہ خدا ہے۔ اور خدا ہماری مدد کرے تاکہ ہم خدا کے معیار تک پہنچیں۔ ہمیں اس نقطے مقام پر آنا کہ اپنا سب کچھ یسوع کو دے کر اس کی پیروی کریں۔ آپ کی زندگی میں ایمان ہے تو پھر اس ایمان کو ثابت کر دکھائیں کہ آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں ایمان سے ابدی زندگی کو حاصل کرنا ہے،
اور وہ شریعت سے اور شریعت پرستی سے حاصل نہ ہوگی. اپنی امید اور ایمان خدا پر لگانے سے ہی ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. اگر آپ خدا کے معیار اور اس کے ایمان کے مطابق نہیں ہیں، خدا کی بادشاہی میں نہ جائیں گے. نیا سال جب آنے والا ہے، دیگیں دینے سے آپ خدا کی بادشاہی میں نہ جائیں گے. اور قاضیوں کے دور میں جب خدا نے جدعون جیسے سورما کو اٹھا کھڑا کیا، اور جب قاضی خدا کے معیار اور خدا کی فتوحات کو ان کے درمیان ظاہر کرنے سے قاصر رہتے، تو وہ دوسرے معبودوں کی طرف رجوع لے آتے، کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہوتے تھے اور وہ دوسرے معبودوں کی پیروی کرنے لگتے. اپنے آپ سے پوچھیں، کیا خدا کا معیار جو ہے وہ نشیب و فراز کا شکار ہوتا ہے، یا ہمیشہ اس کا معیار ایک ہی رہتا ہے؟ اپنی دعاؤں کے جواب کی تاخیر میں آپ خدا سے دور نہ جائیں. اور اس نوجوان نے کہا کہ میں نے شریعت پر عمل کیا ہے، ان سب باتوں پر بچپن سے عمل کیا ہے. لیکن اس کے ایمان اور زبان اور اعمال کی زندگی میں بہت تضاد تھا. اس کی زندگی میں حقیقی ایمان نہیں تھا. اور وہ سب چیزیں جو آپ شریعت کی تعمیل میں کرتے ہیں، ان کے کرنے کے باوجود آپ کی زندگی میں ایک خوف، ایک خلا باقی رہ جاتا ہے. کیا میرا ایمان حقیقی ہے؟ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں. میرا ایمان، میری مسیحی زندگی آج کس مقام پر ہے؟ اور ہمیں خدا کے معیار کے مطابق پہنچنے کی ضرورت ہے. اپنی مذہبی زندگی پر بھروسہ نہ کریں. خداوند کی طرف دیکھیں اور اس کے معیار کو اپنائیں. ایمان سے چلیں کہ اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے گھرانے، اپنے جیون ساتھی کی زندگی کو دیکھیں اور پرکھیں کیا وہ خدا کے معیار پر ہے. جو کچھ بھی آپ کریں، خداوند کے جلال کے لیے کریں، نہ کہ اپنی خودی اور اپنی انا کے لیے کریں. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ہدیہ جات دیتے ہیں، کتنا وقت خدمت میں گزارتے ہیں. آپ کا ایمان ہی آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے جائے گا. کیا ہم ایمان سے ممور زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے معیار کے مطابق ہیں؟ اس نوجوان کی طرح جو خدا کا متلاشی تھا، ابدی زندگی کا متلاشی تھا، اور ہر لمحے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خدا سے پوچھتے رہیں کہ خدا کیا میں تیرے معیار کے مطابق ہوں. اور خدا آپ کی زندگی میں نکھار پیدا کرتا چلا جائے گا. اور خدا اگر خدا آپ کی زندگی میں کمی کمزوری کو ظاہر کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور خدا ان سے پوچھے کیا خدا مجھے کسی زندگی کے کسی مقام پر تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور خدا ان سے پوچھیں کہ خدا میں تیری نظر میں مقبول ہوں، یا مجھے کئی ایریز میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کئی ایریز میں مجھے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. کیا میں مذہب پرستی میں پڑا ہوا ہوں، یا میرا تیرے ساتھ زندہ رشتہ ہے. اور یہ نہ کہیں خدا میں نے تو یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا.
اور آپ کو پتہ کہ یوم حساب بہت سے لوگ کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن خدا کہہ دے گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ سارا سال آپ کیسی زندگی بسر کرتے رہے؟ کیا آپ خود اپنی زندگی کو ایمان کی زندگی کو ایمال سے ثابت کر سکیں؟ نیک اعمال اور جو کچھ کلام میں لکھا ہوا وہ سب کچھ کرنا ضروری ہے، لیکن پہلے ایمان اور پھر اعمال۔ ایسا نہیں کہ آپ ایمان ہی رکھیں، اگر آپ پہلے ایمان کو لے آئیں گے تو پھر ایمان سے خالی رہ جائیں گے۔ اور اس سال کے اختتام سے پہلے دعا میں روزے میں وقت گزارے، اپنی زندگی کو جانچیں اور پرکھیں، اور اپنی دیگر مذہبی زندگی اور مذہبی چیزوں کے علاوہ اپنی روحانی اور ایمان کی زندگی پر غور کریں۔ کیا میں اپنی زندگی میں سے ان چیزوں کو ختم کر سکتا، دور کر سکتا جن سے میرا لگاؤ پیدا ہو چکا ہے؟ اس نوجوان کا دولت کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ کیا مجھے ابھی بھی کئی چیزیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں؟ اور خداوند نے اس نوجوان سے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو بیچ کر میرے پیچھے آ جا۔ کیا جب ہمارا ایمان حقیقی ہوگا تو پھر ان چیزوں کی لگن اور محبت ہماری زندگی سے جاتی رہے گی، اور پھر ہم دیگر معبودوں کی طرف بھاگنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں زندہ ایمان اور خدا کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہوگا۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے جس میں تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ او خدا بخش دے کہ ہم مذہب پرستی شریعت پرستی پر نہیں بلکہ تیرے کلام اور مسیح یسوع کے صلیب پر کی گئے کام پر بھروسہ کریں۔ خداوند ہماری زندگی کے سال پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں بخش دے کہ ہم ایمان کی زندگی گزاریں اور ہر اس چیز سے اپنی محبت اور لگن ختم کریں جو تیری نظر میں ہمیں مقبول نہیں ٹھہرا سکتی بلکہ تیرے ساتھ رشتے میں رکاوٹ ہے۔ ایمان کی زندگی بسر کرنے کا فضل دے اے خدا، فضل بخش دے کہ ہم سنجیدگی سے تیری عطائت قبول کر لیں، اور ہر زندگی کا وہ دن جو ہمیں تیری طرف سے ملتا ہے وہ تیرے لیے تجھ میں گزاریں، تیری خدمت میں گزاریں۔ اور جب خدا کرسمس کی آمد ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے اور اپنی اس محبت کو جانچنے اور اس پر غور کرنے کا فضل دے جس میں تو نے اس دنیا سے محبت رکھ لے، اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا کو بخش دیا۔ ہم دوسرے معبودوں کی طرف نہ بھاگیں، ہماری زندگی میں کوئی معبود، کوئی ایسی چیز نہ رہے جس سے ہم تجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے ہوں، اور خدا ہم تیرے ساتھ زندہ اور حقیقی رشتہ قائم کرنے والے ہوں، ہم تیری محبت اور قدرت کا اپنی زندگی میں تجربہ کر سکیں۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں ابھی ہمارے ہدیہ جات کو اپنی حضوری میں قبول کرنا، اور خدا وہ ہدیہ جات تیری بادشاہی کے لیے استعمال ہوں۔ اس اکلیسیا کے ہر ایک شخص کو برکت دے، آج جتنوں نے تیرے کلام سنا ہے ان سب کو برکت دے، مقامی پاسبان کو، انتظامیہ کو، اور خدا ان سب کے گھرانوں کو برکت دے۔ آج جو کچھ ہم نے تیرے کلام سے سیکھا ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہو، اور خدا ہم تیرے کام کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں، اور خدا بخش دے کہ ہم واقعی اپنے دلوں کو تیرے سامنے انڈیلنے والے ہوں، اور خدا سب کو فضل دے کہ وہ تجھ پر ایمان رکھیں کہ تو مہیا کرنے والا خدا ہے، تو ہمارا زور ہماری توانائی ہے، اور خدا آسمان اور زمین کی برکات خدا تیرے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ تیرے فضل، تیری محبت کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع ناصری کے نام میں آمین۔